السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگوں، ابھی امت کے اندر جب سے واٹس ایپ والا موبائل چلا ہے، جب سے انٹرنیٹ فری ہوا ہے، تب سے امت کے اندر تصویر والی وبا، یعنی فوٹو کھینچنے والی وبا، پھر چاہے موبائل کے اسٹیٹس میں فوٹو رکھنے کا ہو، چاہے واٹس ایپ کے اندر اپنا شو کرنے کے لیے فوٹو رکھتے ہو، چاہے سیلفی لیتے ہو، چاہے ایک دوسرے کو فوٹو واٹس ایپ کے ذریعے فارورڈ کرتے ہو، یہ سب کا گناہ ایک جیسا ہے۔ کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں میں تصویر کھینچنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی روایت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ من قتل نبیا او قتلہ نبی او قتل احد والدیہ والمصورون وعالم لم ينتفع بعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ شعب الایمان، جلد نمبر 6، حدیث نمبر 194۔ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جاندار کا فوٹو کھینچنے والوں کو ہوگا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، یا نبی نے اس کو قتل کیا ہو، یا اس شخص کو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو جان سے مارا ہو، ماں باپ میں سے کسی ایک کو اس نے جان سے مار دیا ہو۔ اسی طرح جاندار کا فوٹو کھینچنے والے کو اور اس عالم کو جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا، ان کو بھی سخت ترین عذاب ہوگا۔ دوسرا، فوٹو کھینچنے والے پر خاص قسم کا عذاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آگ کی ایک گردن نکلے گی، یعنی جہنم کا ایک انگارہ لمبی گردن کی شکل میں نکلے گا قیامت کے دن۔ اس گردن میں دیکھنے والی 2 آنکھیں ہوگی، سننے والے 2 کان ہوں گے اور بولنے والی ایک زبان ہوگی۔ وہ گردن بولے گی کہ میں 3 طرح کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں کہ ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے کھینچ کر جہنم میں لے جاؤ اور عذاب میں مبتلا کر دو۔ قیامت کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان کھڑا ہوگا۔ ان سارے انسانوں میں اس کو ذلیل کیا جائے گا اور پھر کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 1، وہ جنہوں نے حق کے ساتھ تکبر کا معاملہ کیا کہ ان پر حق ظاہر ہونے کے باوجود اس کو قبول نہیں کیا اور حق جاننے کے باوجود سرکشی پر ڈٹے رہے۔ نمبر 2، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنایا، یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے جیسا کسی اور کو بھی مانتے تھے۔ نمبر 3، جاندار کا فوٹو کھینچنے والا۔ جاندار کے اندر انسان بھی ہو، پرندے بھی ہو، جانور بھی ہو، طرح طرح کا لوگوں کو شوق ہو گیا ہے۔ چھوٹے بچے کئی دنوں بعد، کئی سالوں بعد، کئی دواؤں کے علاج کے بعد، کئی باپوؤں کے چکر کاٹنے کے بعد، کئی بھوؤں کے چکر کاٹنے کے بعد اللہ نے اولاد دی۔ اللہ نے ہی اولاد دی ہے،
لیکن طرح طرح کی تکلیفوں کے بعد تو جیسے ہی اولاد آئی پہلے ہی دن واٹس ایپ پہ فوٹو رکھ دیا بچے کا، لڑکا ہو یا لڑکی، نہیں تھی تو ترس رہے تھے، اب آئی تو اس کا فوٹو دنیا والوں کو دکھا رہا۔ بہت بڑا گناہ ہے واٹس ایپ پہ فوٹو رکھنا، ایک دوسرے کو فوٹو کھینچنا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی یعنی جاندار کا فوٹو کھینچا، اس کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور اس کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے یعنی جان ڈالے، حالانکہ ہرگز وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا یعنی جان نہیں ڈال سکے گا، تو عذاب میں گرفتار ہوگا۔ دوسری ایک حدیث ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک لعنت ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ لوگ شوق کے اندر چائنا کے کتے سفید کلر کے آتے ہیں، وہ پالتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کتا پالنا گھر کے لیے گناہ ہے۔ شکار کے لیے کھیتوں میں باڑی میں کتا پال سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کتا پالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ذات جن کے گھر کے اندر ایک مرتبہ بھول سے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، اور گھر کے اندر ایک کتے کا بچہ گھس گیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام گھر کے اندر نہیں داخل ہوئے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل ہر بار میرے گھر میں وہی لے کر آتے ہو، اس بار کیوں نہیں آئے؟ بولے اللہ کے نبی آپ کے گھر میں کتے کا بچہ آ کر چھپ گیا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ نہیں، اور ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس کے اندر ہمیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یا حدیث پاک میں فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، کیونکہ بندوں کے اعمال لکھنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، روح قبض کرنے والے فرشتے انسان سے کسی حال میں جدا نہیں ہوتے۔ تاہم اگرچہ حکم خداوندی کی وجہ سے یہ فرشتے جدا نہیں ہوتے، مگر گھر میں کتا یا تصویر ہونے کو ناپسند ضرور کرتے ہیں، یعنی فرشتے بھی پسند نہیں کرتے اس کو۔ تصویر والا پردہ یہ تو ٹھیک ہے، موبائل کے اندر اسٹیٹس میں یا واٹس ایپ کے مین پیج پر فوٹو رکھتے ہیں یا موبائل کی اسکرین میں رکھ دیتے ہیں۔ نئی شادی ہوتی تو عورتوں کے فوٹو رکھنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے، مرد ہیرو ہیروئن کے فوٹو رکھتے ہیں، عورتیں بھی رکھتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے ہمیشہ کی اللہ کے عذاب میں جلنا پڑے گا۔ تصویر والا پردہ بھی سخت عذاب کا سبب ہے۔ نبی جیسے گھرانے کے اندر ایک مرتبہ امی جان نے ایک کپڑا گھر کے اندر لیا جس کے اندر تھوڑی تصویر تھی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ اس قسم کا پردہ اور کپڑا شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو ہمارے گھروں کے اندر دیکھو جات کی تصویریں پردوں میں، کپڑوں میں، جات کی ڈیزائن میں، ٹی شرٹ پہنتے مرد اس کے اندر، اب تو عورتیں بھی ٹی شرٹ پہنتی، اس کے اندر بھی جات کی تصویریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ میں نے اپنے تاکچے پر ایک خوبصورت منقش پردہ ڈال رکھا ہے جس میں جاندار کی تصویریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے اس پردے کو پھاڑ دیا اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو جاندار کی تصویریں بنا کر اللہ کی تخلیق کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ نبی کے گھرانہ ہے اور نبی کے گھر کے اندر بھی اجازت نہیں ہے، تو نبی کو امت کو کہاں سے اجازت ہوگی؟ اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے۔ دن بدن امت اس کے اندر ملوث ہوتی جاتی رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر، خود کی تصویر، ہیرو ہیروئن کی تصویر، اور اسٹیٹس پہ لکھتے ہیں اور اس کے نیچے دین کی باتیں بھی لکھتے ہیں۔ کچھ آدمی تو فوٹو کے ساتھ دین کی باتیں شیئر کرتے ہیں، تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ دین کی بات اگر تم کو امت میں پیش کرنا ہے تو لڑکا لڑکی کی تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے اور امت کو تصویر والی بلا سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔